پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اب آیت نمبر 31 اور 32 میں جس کا اب ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے جس مضمون کو پیش فرمایا، انسان کی تخلیق اور نیابت کے اوپر جو فرشتوں نے سوال اٹھایا، ایک حکمت کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے آدم علیہ السلام میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے نام کا تعین کر کے اور پھر ان کی خاصیت اور ان کی ضرورت کو سمجھنے کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، جو کہ یہ پہلا علم ہے۔ کائنات میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابو الانسان ہیں۔ اس کے بعد ہی تمام انسانوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اول انسان، اول انبیاء، نبی تو یہی ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ علم دیا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا کہ اب بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں کو تو صاف ظاہر ہے کہ ایک علم خاص ہے، جہاں اللہ نے تعینات فرما دیے اسی چیز کے بارے میں ان کو علم ہے۔ جیسے فرشتے تعینات بارش پہ ہیں، ان کو بارش کے امور کا پتہ ہے۔ جیسے فرشتے پہاڑوں پہ تعینات ہیں، ان کو پہاڑ کے معاملات کے بارے میں علم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیف سے جب واپس آنے لگے اور ادھر ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں فرشتہ ہوں اور پہاڑوں پہ تعینات ہوں، تو اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس پہاڑ کو اس کے ساتھ ملا کر درمیان اس وادی کے اندر اس ساری آبادی کا آٹا بنا کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ان کی اولاد میں سے لوگ اہل ایمان ہوں۔ تو فرشتے تعینات ہیں پہاڑوں پر، ان کو پہاڑوں کی حد تک کا علم ہے جو ذمہ داری میں شامل ہے، اور جو بارش کے اوپر سے تعینات ہیں ان کو بارش کے معاملات اور اس کے امور کا علم ہے۔ اسی طرح جو ہوا پہ چلانے پہ لے جانے کے اوپر تعینات ہیں تو ان کو ہوا اور عبور ہوا کے بارے میں علم ہے۔ ایسے ہی سورج ہے، چاند ہے، یہ نظام ہے۔ تو ہر چیز پہ جہاں جہاں اللہ نے فرشتے تعینات کیے، جو ان کی ذمہ داری ہے اس کا ان کو علم ہے۔ تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تو یہ علم دیا، پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اب ان کا نام پیش کرو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ہم تو اس چیز کو نہیں جانتے، ہم وہی جانتے ہیں جس کا آپ نے علم دیا ہے۔ آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے، یہ خلاصہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو، بتا دیا نام تمام چیزوں کے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر پیش کیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي، فرمایا کہ اب ان کے بارے میں خبر دو، بِأَسْمَاءِ، ان چیزوں کے نام کے بارے میں بتائیں۔ ہَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں اس بات کرنے کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، کہنے لگے فرشتے، کہا فرشتوں نے، اے اللہ تو ہی پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے۔ یعنی جہاں جہاں ہمیں تعینات کر دیا گیا، جو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، ہمیں تو صرف اسی کا علم ہے، اس سے آگے ہمیں علم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تیرا علم ہے حکمتوں بھرا، اللہ سب چیز کے اوپر تیرا علم ہے، ہر چیز پہ محیط ہے تیری حکمت میرے مالک، ہر چیز کو جاننے والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم علیہ السلام کو کہا کہ چلو آپ بتائیں ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، بتا دیا ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام نے۔ قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہا نہیں تھا ہم نے آپ سے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جانتا ہے اس کو جو چھپا رہے ہو۔ اللہ تمہارے ظاہر سے بھی واقف، اللہ تمہارے باطن سے بھی واقف ہے۔